معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم بارہا سنتے ہیں، اور ہر مرتبہ ایک نیا لطف ملتا ہے، نئی ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا ادراک ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا کو کیسی شان عطا فرمائی۔ لیکن کچھ بنیادی اور ضروری باتیں اس حوالے سے سمجھنا ضروری ہے، جو چند اصولی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے چند ہم سماعت کریں گے۔ ویسے اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کو دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں آپ سراپا معجزہ ہیں۔ سراپا معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ ہیں۔ تو یہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں ہے، حقیقت دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا، آپ کا حسن بھی معجزہ ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا پھرنا، آپ کا علم مبارک، آپ کا گفتگو فرمانا، گویا کہ ہر چیز اس میں اللہ رب العالمین نے معجزے کی جھلک رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں۔ تو اس کو میں آسان اور سادہ لفظوں میں کہوں تو معجزہ یہ ہے کہ کسی سے ایسی بات کا صادر ہونا، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں ان سے ایسی بات کا صادر ہونا جو عقل کے ماوراء ہو۔ تو پہلی بات ہی یہاں سے آغاز میں سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کے خلاف ہو، عقل سے ماوراء ہو، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی شان ہے کہ جب نبی اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر کہ واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں، اس دلیل کے طور پر اپنے قوم کو، اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ایسی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں کہ جس سے ان کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا ظہور ان سے ضروری ہوتا ہے کہ جن سے ان کی نبوت کا ثبوت ان کو ملے۔ یہ ہے نبی کی نبوت پر تصدیق کی ایک وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کو مقرر فرمایا ہے۔ اب اس میں ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے کے نبی کو اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس وقت کے تمام جادوگروں کا اس میں توڑ بھی ہوا، اور وہ جادوگر یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جو ہم کر رہے تھے، جو ہم سیکھتے اور سکھاتے تھے وہ تو جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے فن سے ماوراء چیز ہے، ہماری عقل سے ماوراء چیز ہے۔ جو آپ نے پیش فرمایا یہ کسی انسان کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور انہوں نے پھر اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور قرآن نے کہا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، کہ جادوگر سجدے میں ڈال دی گئے۔ تو اس وقت کی ضرورت تھی، اس کے حساب سے اس جادو کے توڑ کے لیے وہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو معجزہ لفظ ہی یہ ہے کہ عاجز کر دینے والا، عقل کو عاجز کر دے، وہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ شان ہے جو فلاں نبی نے جس کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر آپ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان و عظمت کو دیکھیے تو آپ کے دور مبارک میں علم طب کا بڑا وہ تھا، شور تھا۔ یونانی طب اس زمانے کا بڑا مشہور تھا، اور بڑے بڑے اطباء جن کے علاج کی دھوم تھی، اور لوگ دور دراز سے ان سے علاج کرانے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کے پاس بھی کچھ ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج نہیں تھا، جیسے کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، جو برس کا مریض ہو جس کو کوڑی کا مریض کہتے ہیں، یا کوئی مر جائے تو اس کو زندہ کرنا ان کے اختیار میں نہیں تھا، ان کے علاج میں نہیں تھا۔ تو کچھ بیماریاں ایسی تھیں کہ جس سے ان کی طب جہاں آ کر ناکام ہو جاتی تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طب کے مقابلے میں، ان کے علاج کے مقابلے میں ایسے معجزے عطا فرمائے کہ وہ لاجواب ہو گئے، اور وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا علاج، ہماری تعلیم، ہماری طب یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان شروع ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کے الفاظ میں اگر ہم
سمجھیں تو حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، میں برص کے مریض کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ آپ جب کسی اندھے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اسے بینائی عطا فرما دیتا۔ آپ جو ہے وہ مٹی کے پرندے بناتے، ان میں پھونکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرما دیتا۔ مردے کو آپ ٹھوکر مارتے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دیتا۔ برص کے مریض پر آپ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ آپ کے معجزات تھے، عقل سے ماورا ہے کہ بظاہر نہ تو کوئی اسباب کا یہاں استعمال ہے، جس طرح ایک معالج ہوتا ہے وہ ادویات کا استعمال کرتا ہے، یا کوئی دیگر طریقے سے علاج کرنے کے جو طریقے ہیں ان سے ماورا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ اس معجزے نے انہیں عاجز کر دیا، وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی شان ہے اور واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو آپ امام الانبیاء ہیں۔ میں نے ایک مختصر ایک تعارف کے طور پر آپ کو چند باتیں پیش کی ہیں تاکہ اس موضوع کی اہمیت آپ کو سمجھ آئے، اور معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سنتے ہیں اس کی اصل بنیاد اور اس کی افادیت دین کی بنیادوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور حضور کی شان کس طریقے سے اس میں ظاہر ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام کی آیت نمبر 90 کا میں نے ایک حصہ آغاز میں پڑھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، حضرات انبیاء کا یہاں ذکر ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام سے کلام ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ وہ حضرات انبیاء ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا۔ اے نبی پاک آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے۔ اب ان کے طریقے پر چلنے سے یہاں مراد یہ ہے، مفسرین نے یہاں فرمایا احادیث کی روشنی میں کہ اس آیت سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا، جو ان کا طریقہ نبوت تھا، جس طریقے سے انہوں نے اپنی نبوت کو لوگوں پر ظاہر فرمایا، ان سارے انبیاء کے طریقے کو آپ اپنائیے۔ یعنی جو جو معجزہ جس نبی کو عطا فرمایا گیا اس کی کئی گنا بڑھ کر زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ شان نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یعنی تمام انبیاء کے معجزات کو اگر جمع کر لیا جائے تو سب سے بڑھ کر معجزات ہر نبی سے شان اور عظمت میں زیادتی رکھنے والے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے، اور ہر نبی کی نبوت ان کی اپنے زمانے تک ہوتی، اپنے علاقے تک ہوتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ تو آپ کے معجزات بھی ایسے ہیں کہ قیامت تک ان کی شان کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے عقل عاجز ہو جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھیں۔ آپ کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، اور ہم نے بارہا اس معجزے کو سنا، اور کفار اس مقصد اور نیت سے آئے تھے کہ جادو کا ہم نے زور تو بڑا سنا ہے، لیکن جادو کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں تک ہی، یعنی زمین کی چیزوں تک ہی محدود ہے، آسمان پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس سوچ کے ساتھ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھا دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جبل ابو قبیس پر چڑھتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی شان و عظمت وہ کفار کیا جانے کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے یہ تقاضا اور سوال کر یہ سمجھ رہے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام اس معجزے کو ظاہر نہیں کر سکیں گے، جبکہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب بچپن میں ہیں اور جب آپ جھولے میں ہیں اس وقت آپ کا یہ عالم ہے کہ جس طرف آپ انگلی اٹھاتے ہیں چاند آپ کے اشارے کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، جہاں آپ علیہ السلام کا اشارہ جاتا، آپ کی جہاں پر انگشت مبارک جاتی وہاں پر چاند جنبش کرتا ہوا نظر آتا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام بچپنے کی عمر میں ہیں، اور یہ تو وہ عالم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے ہیں اور اپنی شان و عظمت کا اللہ کے حکم سے اظہار فرما رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ جاتے ہیں اور آپ نے اپنی انگشت مبارک سے
چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر انہوں نے اپنے طور پر اس کی تصدیقیں کی. قافلے دور دراز سے آ رہے تھے، ان سے پوچھا، ہر جگہ سے وہ نامراد ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی معجزے کا اظہار ہوا. اور روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ اس معجزے کا اظہار فرمایا. دوسری روایت میں بھی دوسرے مقام پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس شان کا اظہار فرمایا. تو جب آپ نے چاہا چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جب چاہا اسے جوڑ دیا. میں یہاں پر آپ کو یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو قیامت تک باقی فرمایا ہے. تو آج کی اس تاریخ میں سائنس اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود بھی یہ کارنامہ اپنا گنواتی ہے. سب سے بڑا کارنامہ یوں کہہ لیجئے ان کے نزدیک یہ ہے کہ انسان نے چاند پر جا کے کمند لگا دی اور وہاں جا کر اس نے جھنڈے گاڑ دیے، وہاں اس نے پہنچ کر اپنی تمام ترقی اور ٹیکنالوجی کو ثابت کرنا چاہا. لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دیکھیے. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو تمام طاقتوں سے بالا تر ہو. نبی پاک علیہ السلام نے جس چاند پر پہنچنا انسانیت اپنی معراج سمجھ رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے تو اسے 1500 سال پہلے اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا کہ اس چاند کی تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ حیثیت ہے کہ وہ کنیز کی طرح نبی پاک علیہ السلام کے حکم کا پابند اور تابع ہے. بلکہ شاعر نے تو محبت کے الفاظ میں اس کو یوں کہا کہ چاند کو جو لذت و لطف ملی وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بار بار مجھے یہ اشارہ ملے اور مجھے ٹوٹنے کا حکم ملے، کہ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. یعنی چاند کی بھی یہ خواہش ہے کہ بار بار حضور میری طرف اشارہ کریں اور مجھے حضور کے حکم پر اپنے آپ کو ٹکڑے کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی کہ ساری کائنات اپنی تمام تر ترقیوں بلندیوں کے باوجود بھی جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو استعداد سے اور صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جہاں چاہ کر بھی یہ ترقیوں تک بلندیوں تک پہنچے گی، بالآخر وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں تک ہی رہے گی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ آپ اپنے قدموں پر ان آسمانوں کو گویا کہ پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا کے بعد لامقام تک تشریف لے جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے، ہم معراج کا جب ذکر سنتے ہیں تو بار بار اس بات کو سنتے ہیں، یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ایک اہم ترین اور عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کا یہ اعزاز عطا فرمایا. یہ سفر ہی ہم دیکھیں تو ہر لمحہ اس کا معجزے سے بھرپور ہے کہ جو عقل سے ماورا ہے، عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے. اور نبی کی نبوت پر ایسی شاندار دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو صرف اللہ رب العالمین نے آپ ہی کو کائنات میں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ زندگی میں سر کی آنکھوں سے اپنے دیدار سے عالم بالا پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا. یہ کیسا معجزہ ہے. میں سدرۃ المنتہا سے متعلق عرض کر رہا تھا کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں ممکنات کی حد ختم ہو جاتی ہے. ممکن کسے کہتے ہیں؟ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری ممکنات ہیں. یعنی انسان کا وجود آج ہے، کل نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، یہ ممکنات کہلاتے ہیں. ممکنات کے معنی یہ ہیں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سارے ممکنات ہیں کہ ہم پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے پیدا کیا، پھر ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے، پھر حشر میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری ممکنات ہیں. تو جتنی بھی ممکنات ہیں ان کی حد اگر دیکھی جائے تو وہ سدرۃ المنتہا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا، مشہور ہے، آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. مشہور ہم یہ روایت سنتے ہیں. تو یہ حضرت جبریل امین کا کہنا کہ ایک بال کے برابر بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں اور رسول ملائکہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی انتہائی مقرب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بال کے برابر بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پتہ چلا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی ممکنات ہیں، ان کی حد سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. آگے کی منزل یہ ممکنات کے لیے، مخلوقات کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں حیرت کی انتہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا سفر معراج یہاں سے تو بلندیاں پا رہا ہے، یہاں تو آپ کو عروج نصیب ہو رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام یہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ رہے ہیں. نبی سید عالم نے کہا کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ جو ممکن ہوتا ہے اس میں تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ سکے. جبریل امین آگے معذرت کر رہے ہیں. اور واجب میں عبدیت کہاں؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واجب الوجود بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں.
تو یہی تو شان ہے جو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا کہ عبد کا یہاں پر ذکر، بندے ہونے کا، بندگی ہونے کا ذکر یہاں پہ اسی لیے ہے کہ کہیں کوئی یہ وسوسہ نہ خیال کرے کہ یہاں سے آگے تو مخلوقات میں کوئی جا نہیں سکتا، تو معاذ اللہ کیا آپ خدا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو قرآن نے عبد کہہ کر اس کی نفی کر دی کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندے وہ ہیں کہ جو افضل الخلق ہیں اور ایسی شان والے ہیں کہ جہاں پر ساری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں نبی پاک علیہ السلام کی بلندیوں کا سفر شروع ہوتا ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جا کر اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ تو یہ معجزے کی شان ہے کہ جس نے سارے کفاروں کو دھنگ کر دیا، لیکن جس کے دل میں بغض ہے، جس کی آنکھوں پہ نفرت کی اینک ہے، چاہے وہ کفار مکہ کے زمانے میں ہو یا مدینہ کے منافقین ہو یا تا قیام قیامت جن کے دلوں میں بغض رسالت ہے یا ایمان میں کمزوری ہے، وہ کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا اقرار نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ عین قرآن و حدیث کا اور صحیح احادیث کا خلاصہ میں آپ کے کوش گزار کر رہا ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں جو اعلیٰ ترین معجزہ ہے وہ کلام مجید فرقان حمید ہے۔ یہ آپ کے ان معجزات میں سے ہے کہ جو تا قیام قیامت باقی رہنے والے ہیں اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ ہر نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معجزات عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس دور کا عین تقاضا ہے کہ جس میں بچہ وہ بڑی فصاحت و بلاغت سے عربی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، فی البدیع اشعار کہہ رہا ہے، اور ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کلام مجید کو نازل فرمایا اور پھر چیلنج کیا ہے، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو تو قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے کے آؤ۔ چھوٹی سی صورت، اتنے فصیح و بلیغ اور عربی زبان پر اتنا عبور رکھنے والے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی مثل ایک چھوٹی صورت کی مقدار بھی وہ نہ لا سکے کہ جس میں قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہو۔ تو قرآن پاک نے ان کو عاجز کر دیا۔ یہی قرآن پاک نے ایسے معجزے کا اظہار فرمایا۔ قرآن پاک میں جو دیگر معانی اور اسرار کا رموز ہے وہ تو علیحدہ ہے، صرف الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن پاک کے چیلنج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن نے کہا کہ قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے کے آؤ، تو چھوٹی سی صورت کی مقدار بنتی ہے 3 آیتیں سورہ کوثر، اور یوں دیکھا جائے تو قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، اس کو 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 2222 معجزات خالی قرآن کے الفاظ میں موجود ہیں۔ یعنی اگر ان مجموعات کو آپ علیحدہ کریں 3 آیات کے اعتبار سے تو ہر 3 آیت ایک معجزہ بنتی ہے۔ یعنی قرآن کے معانی اور اسرار تو علیحدہ ہیں، صرف الفاظ کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بات کی جائے تو قرآن پاک اکیلا 2222 معجزات پر مشتمل ہے۔ اتنا بڑا یہ عظیم معجزہ ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر معنی کے اعتبار سے وہ سب دیکھیں تو پھر وہ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ تمام مفسروں کے سردار کہلاتے ہیں، سید المفسرین، ان کا مشہور جملہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے تلاش کر سکتا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک کی معنوی وسعت ہے۔ اور پھر سارے کے سارے فصحاء بلغاء نبی پاک علیہ السلام کے سامنے دم بے خود ہیں اور کسی میں مجال گفتگو نہیں ہے کہ قرآن کی ایسی رعنائیاں ہیں، ایسی چمک ہے۔ پھر قرآن اور پھر اس کے مقابلے میں جو احادیث طیبہ ہیں، یعنی قرآن پاک یہ تمام تر انتہاؤں بلندیوں پر ہے، اور اس کے بعد جو مرتبہ ہے گفتگو میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ احادیث طیبہ ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جو جوامع الکلم کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے کلمات ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اسرار حکمت اتنی شان سے پوشیدہ رکھے ہیں کہ جس میں جو جتنی اس دریا میں غوطے لگاتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم و فنون کی مہارت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، قرآن پاک ہی کا فرمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ کلام نہیں کرتے، آپ وہی کہتے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ احادیث طیبہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی کردہ ہے۔ اور اصولی اعتبار سے پھر محققین علماء اللہ کے کلام کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک کلام میں مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، اور ایک کلام غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی احادیث طیبہ۔ تو احادیث طیبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچایا، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے زمین پر نائب اتم ہیں، تو آپ وہی فرما رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم فرمایا اور جو شریعت کا حصہ ہے، پھر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو شان اور اختیارات عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کی جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں
تو معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اختیارات بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں. اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے تصرفات کو محققین سیرت نگاروں نے باقاعدہ الگ سے عنوان بنا کر اس پر کلام کیا ہے، لیکن اگر فی نفس ہی آپ معجزے کو دیکھیں، بذات خود معجزہ خود حضور کے اختیارات کو ظاہر کرتا ہے. تو اس موضوع کو ضم بھی کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ دیکھیں تب بھی یہ ایک وسیع عنوان ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک شان آپ کا موضوع میں ذکر کروں. نبی پاک علیہ السلام صلاۃ کسوف ادا فرما رہے ہیں. صلاۃ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز کو. سورج گرہن کی نماز ہے. نبی پاک علیہ السلام نماز بڑی طویل آپ نے جماعت ادا فرمائی، اور نماز کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ ملاحظہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ کیا نماز کا طریقہ بدل گیا؟ ہم نے آپ کو یہ دیکھا دوران نماز آپ کبھی آگے بڑھتے پھر پیچھے ہٹ جاتے. اب نبی پاک علیہ السلام کی شان دیکھیے، آپ کی نگاہ نبوت دیکھیے، آپ کی بصیرت دیکھیے، اور آپ کا اختیار و تصرف دیکھیے کہ سارے حضور کے معجزات ایک ساتھ اس واقعے میں جمع ملتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا تو صحابہ کے پوچھنے پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا طریقہ نہیں بدلا، نماز کا وہی طریقہ ہے. ہاں یہ جو آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنے کا معاملہ ہے، یہ صحیح حدیث میں پورا واقعہ بخاری شریف کی روایت میں تفصیلاً موجود ہے. خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران نماز صلاۃ کسوف کے دوران اللہ رب العالمین نے مجھ سے حجابات کو ہٹا دیا. میں نے جنت کا مشاہدہ کیا اور جہنم کا مشاہدہ کیا. جہنم کے عذابات حضور کو مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں حضور موجود ہیں، اور حضور کی نگاہ نبوت دیکھیے کہ آپ نے جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا، جہنم کا مشاہدہ بھی فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں اس کی ہیبت سے اور اس کی حرارت سے میں پیچھے ہٹا، اور میں نے اپنی امت کے لیے اس سے پناہ طلب کی. اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کو دیکھا تو میں آگے بڑھا، اور میں نے چاہا کہ میں جنت کے پھلوں کے خوشوں کو توڑ لوں. یہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی وسعت ہے کہ حضور مدینہ منورہ میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں جنت کے پھلوں کے خوشوں کو توڑ لوں. پھر آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا، قسم بخدا اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. اور نبی پاک علیہ السلام پھر اپنے ہاتھ مبارک کو پیچھے فرما لیتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ مدینہ منورہ میں ہیں اور مسجد نبوی شریف میں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی شان، ایسا مقام عطا فرمایا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی انگشت مبارک سے پانی کا جاری ہونا، اس کی کئی واقعات مختلف حضور کی سیرت میں، آپ کے سفر مبارک میں ہمیں ملتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ کی بدولت، آپ کے دست مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے پانی میں، قلت والے پانی میں کثرت عطا فرمائی. کئی واقعات اس کے ہمیں ملتے ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو کوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. حضرت سیدنا جابر والی جو روایت ہے، حدیبیہ کے مقام پر آپ نے فرمایا کہ پانی کم ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں سے جتنا پانی ملے اسے جمع کرو. اور ایک پیالے کی مشکل پانی جمع ہوا، نبی پاک علیہ السلام اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور ہم نے اتنا پانی اس میں استعمال کیا، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اپنے استعمال کے لیے جمع بھی کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی انگلی مبارک سے پانی بدستور نکلتا رہا. اور حضرت جابر کا انداز دیکھی بیان کرنے کا، یہ صحابہ کی محبت کا انداز ہے. جو حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ نجات یافتہ ہے، تو صحابہ کا حضور سے محبت کا انداز کیسا تھا، اس کو اظہار کرنے کا، بیان کرنے کا انداز کیسا ہے. حضرت جابر سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ کتنے افراد تھے جنہوں نے اس پانی سے، اس مبارک پانی سے کہ جو آب زمزم سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، کیونکہ آب زمزم تو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑ سے نکلا ہے. علماء محققین فرماتے ہیں یہ تو براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کی انگشت مبارک سے جاری ہونے والا پانی ہے، جو آب زمزم سے بھی افضل ہے. اتنا متبرک پانی. صحابہ نے پوچھا اے جابر یہ بتائیے کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس سے استفادہ کیا؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں ویسے ہم تھے تو 1400، لیکن لاکھوں بھی ہوتے تو یہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا. یہ صحابہ کا حضور کی شان کو بیان کرنے کا انداز ہے. یہ کون سے پیرامیٹر ہیں کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے پیرامیٹر لے کر بیٹھ جائیں کہ حضور کی اتنی شان تھی، اتنی نہیں تھی، اتنی شان تھی، اتنی نہیں تھی. آپ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قصیدہ پردشریف جنہوں نے درود پاک کا مجموعہ مرتب کیا ہے، یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کے انداز تکلم کو دیکھیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جو نصارہ نے نسبت کی تھی، نصرانیوں نے جو اپنے دین میں بگاڑ کیا تھا، ایسا مت کرنا. دامت داد ہن نصارى فی نبیہم وحکم بما شئت فیہ مدحا، کہ جس طرح نصرانیوں نے
اپنے نبی یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے خدا کہہ دیا، یہ مت کہنا۔ باقی جو شان تم حضور کی 800 سال پہلے کے بزرگ یعنی امت کا اس پر تسلسل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کو اس کشادہ دلی سے بیان کرنا، یہ امت کی پہچان ہے۔ اور حضور سے پیار نہ ہو، حضور کی محبت کا اظہار نہ ہو، اور حضور کی شان سن کر اگر انسان کو خوشی نہ ہو، تو پھر اس کے امتی ہونے پر بھی افسوس ہے کہ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بھی نہیں پہچانا۔ کہ حضرت امام بوسی جی یہ فرماتے ہیں، لو ناسبت قدرہ آیاتہ اذا من، کہ جتنی حضور کی شان ہے اگر اس حساب سے حضور معجزات کا اظہار فرماتے تو حضور کی شان کی اصل یہ ہے اور اس کی جھلک یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا نام بھی کسی بوسیدہ ہڈی پر پڑھ دیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے زندگی عطا کر دے۔ یہ 800 سال پہلے کے بزرگ کا عقیدہ ہے، اور یہ امت کا تسلسل ہے کہ حضور کی شان و عظمت کو اس شان سے خوبی سے بیان کرتے ہیں۔ انہی معجزات میں بس میں بات کو سمیٹنا ہوں، ویسے تو نہ ختم ہونے والا یہ عنوان ہے، اتنے حضور کے معجزات ہیں، اتنی شانیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے حوالے سے بڑے آپ برگزیدہ اور اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور آپ نے اپنی ساری زندگی کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے، اور امت تک اس عظیم ذخیرے کو پہنچانے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے متعلق میں ایک دو معجزات آپ کے گزار کروں۔ ایک تو آپ کے حافظے کا معجزہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو باتیں فرماتے ہیں، میں نے آپ کو احادیث کی اہمیت عرض کی ہے کہ یہ اللہ کا براہ راست کلام ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی زبانی امت تک پہنچا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا شوق دیکھیے، وہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے میں باتیں سنتا ہوں اور انہیں یاد رکھنا چاہتا ہوں، لیکن حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ مرض ذکر کیا۔ اب اگر کوئی آج کی صدی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے علم کو، آپ کی شان کو، آپ کے اختیارات کو اپنے ترازو میں تولنا چاہے تو وہ تو جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ کہ ایسے موقع پر حضرت ابو ہریرہ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ کوئی علاج کرتے، کسی طبیب کے پاس جاتے، کوئی ایسی چیز استعمال کرتے جس سے حافظہ مضبوط ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ بلا شبہ حضور علیہ السلام کا فعل اللہ ہی کی اذن سے ہے، لیکن صحابی کا عمل بھی ہے اور حضور کی شان کا اظہار بھی ہے۔ وہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ کمزور ہے، جو بات آپ ارشاد فرماتے میں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو چادر تم نے اوڑھی ہوئی ہے اسے بچھاؤ۔ سینے پہ آپ نے چادر اوڑھی تھی، اسے آپ نے بچھایا۔ نبی پاک علیہ السلام، بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فضا میں اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور اس چادر میں ڈالا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اس سے اوڑھ لو، سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے جو بات سنی کبھی میں اسے نہ بھولا۔ اور یہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث امت تک پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی جنہیں اپنے حافظے کا شکوہ ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کی معجزے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو وہ وسعت عطا فرمائی، وہ حافظے کی قوت عطا فرمائی کہ پوری امت کو سب سے زیادہ علم حدیث یعنی احادیث جن پر پورے اسلام کی بنیاد اور بقا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ منقول ہے۔ پھر انہی ابو ہریرہ کا ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں ہر وقت حضور کی مجلس میں وہ بیٹھے ہوتے، علم دین حاصل کرتے، اور بعض اوقات کئی کے دنوں تک فاقے ہوتے کیونکہ وہ روزگار میں مشغول نہیں تھے، اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر وہ حضور کی نشست میں حاضر ہوتے، علم دین سیکھتے تھے۔ تو کبھی کوئی کھانا پیش کر دیتا تو وہ کھا لیتے، ورنہ فاقوں میں گزارا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں زمین پر بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گزر رہے تھے میں ان کی راہ پہ بیٹھ گیا، اور میں نے ایک جان بوجھ کر ان سے سوال پوچھا ایک آیت کے متعلق جس کا جواب مجھے پتا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ میری کیفیت کو سمجھ جائیں اور مجھے مانگنا نہ پڑے، طلب نہ کرنا پڑے، اور وہ خود مجھے کھانے کا پوچھ لیں۔ انہوں نے مجھے آیت کے متعلق بتایا اور آگے تشریف لے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزرگاہ پہ بیٹھ گیا جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا۔ یہی میں نے تدبیر اپنائی کہ مجھے مانگنا نہ پڑے۔ حیا کا عالم دیکھیے کہ اتنی شدت ہے اور فاقے ہیں، کئی دنوں سے نہیں کھایا اور بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مانگنے کی جرت نہیں ہے اور چاہ رہے ہیں کہ خود وہ محسوس کر لیں اور مجھے کھانا پیش کر دیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرتے ہیں ان سے بھی وہ کہتے ہیں میں نے سوال پوچھا اور میں نے
چاہا کہ وہ میری کیفیت کو سمجھ لیں، لیکن ان کی توجہ نہ گئی، انہوں نے مجھے سوال کا جواب دیا اور آگے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، میں نے یہی تدبیر اپنائی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا، حضور نے سوال کا جواب نہیں دیا، فرمایا اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ بس یہی کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں گھر جاتے ہیں، گھر میں ایک دودھ کا پیالہ کسی نے پیش کیا ہے، اور جب ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں تو وہ دودھ کا پیالہ جب گھر میں پایا گیا، وہ کاشانہ اقدس کے جس میں ویسے ہی کئی دنوں سے فاقے ہیں، اور وہاں بھی کوئی دودھ جو ہے وہ پیش کر کے گیا ہے تحفے کے طور پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کی سنت مبارکہ تھی کہ کوئی تحفے کے طور پر چیز دیتا تو حضور خود بھی تناول فرماتے، دیگر صحابہ کو پیش کرتے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی صدقے کے طور پر دے کر جاتا تو حضور تناول نہیں فرماتے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ صدقے کے طور پر دی گئی چیز ہے۔ تو دودھ پیش کیا گیا، دودھ کا ایک پیالہ ہے گھر میں، صرف حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا کر اصحاب صفا کو بلا کے لے آؤ۔ اب اصحاب صفا 70 کے قریب صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت بوجھل لگی کہ ایک دودھ کے پیالے سے 70 لوگ پئیں گے، وہ بھی ایسے افراد کہ جو فاقے سے ہیں کئی کے دنوں سے، تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ لیکن کہتے ہیں کہ سرکار کا حکم تھا، میں ان افراد کو بلا کے لے آیا، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ہی وہ پیالہ پیش کیا اور فرمایا کہ ان اصحاب کو پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں پورا واقعہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کو دیا، انہوں نے سیر ہو کر پیا، پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، پھر چوتھے کو دیا، 70 افراد نے پیا، اور پیالہ دودھ کا اتنے کا اتنا ہی موجود ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم رہ گئے اور میں رہ گیا۔ تو عرض کرتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، فرمایا پیو، اتنا پیا میں نے، اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، پھر میں نے پیا، پھر حضور فرماتے ہیں اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ اب پینے کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ حلق سے نیچے میرا ایک گھونٹ بھی اتر سکے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کی اور اس دودھ کو نوش فرما لیا۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، منہ بھر گیا نہیں، منہ پھر گیا کا معنی یہ ہے کہ پی پی کر اتنا سیر ہو گیا کہ اب مزید پینے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست سخا میں وہ شان ہے اور آپ کے موضع کی عظمت ہے۔ اور پھر یہی حضرت ابو ہریرہ کا ایک اور واقعہ، آخری واقعہ میں عرض کروں، ویسے تو حضور کے صدقے سے کھانوں میں برکت کے کئی واقعات ہیں، پانی میں برکت کے کئی واقعات ہیں، شفا کے کئی واقعات ہیں، کوئی ٹوٹی پنڈلی لے کے آ رہا ہے، کوئی نکلی آنکھ لے کر آ رہا ہے، حضور سب کا علاج بھی فرما رہے ہیں، سب کے معاملات کو مسائل کو حل بھی فرما رہے ہیں اپنے شان معجزہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کی تھیلی تھی، میں نے سرکار علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے برکت کی دعا کر دی اور حضور نے فرمایا کہ اس کھجور کی تھیلی کو کبھی الٹنا مت، یعنی پورا خالی مت کرنا، اس سے کھاتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں تک، یعنی آپ نے وہ کھجور کی تھیلی اپنے ساتھ پہنی ہوئی تھی، آپ پہنے ہوئے رکھتے تھے، اور کئی سالوں تک آپ نے کئی کلو کھجور کھا لی، اسے ایک تھیلی میں تناول فرما لی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور کا دور مبارک اور یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس میں کئی دہائیوں کا فاصلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، صدیق اکبر کے وصال کے بعد، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وصال کا جب وقت آیا، فاروق اعظم کے وصال کے بعد، جب آپ کے خلاف بلوائیوں نے حملہ کیا اور مدینہ منورہ میں ہلچل مچی اور ایک بھگدڑ کی کیفیت تھی، تو اس کیفیت میں وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن امت کو دو نقصان ہوئے، ایک تو میری وہ تھیلی گم ہو گئی، اور ایک جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو شان عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام کے دست معجزہ کے صدقے سے امت کو بیداری نصیب فرمائے۔